مولانا العظیم، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس و تدریس حدیث کا جو سلسلہ بفضل ربی جاری و ساری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس محفل میں چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مولا تعالی قبول فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بری ممن حلق و سلق و خرق، میں اس شخص سے بیزار ہوں جو کسی کے موت پر سر منڈائے، چلا چلا کر روئے اور کپڑوں کو پھاڑ لے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ کسی کی موت ہو جاتی تو اس کے گھر والے سر منڈا لیتے تھے، بال اتار لیتے تھے۔ حلق کا معنی ہے سر منڈوانا، اور یہاں کی لوکل زبان میں کہتے ہیں مٹھے مارنا۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مشرکین ایسے ہیں کہ ان کا رواج ہے کہ باپ مر جائے، اسے 3 بیٹے ہوں تو تینوں سر منڈوا کر باپ کی میت کے ساتھ چلیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے، یہ اپنی طرف سے اس چیز کو مقرر کر لیے ہیں، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہو کر ایسی حرکت کرے، سر منڈوانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سر منڈوا لینا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ اسی طرح جب ہم حج کا احرام باندھتے ہیں تو حلال ہونے کے لیے، یعنی حالت احرام سے باہر ہونے کے لیے ہم سر منڈواتے ہیں، جسے کہتے ہیں حلق کرنا، اور بال کم کروائیں تو اسے کہتے ہیں تقصیر کرنا۔ تو یہاں پر سر منڈوانے کی جو بات ہو رہی ہے، ایک خاص موقع پر ایک خاص غرض سے، کسی کی موت ہو جائے تو موت کا غم منانے کے لیے سر کے تمام بالوں کو نکال کر سر کو صاف کر لینا، یہ ایسی عادت ہے، حضور کہتے ہیں کہ جو یہ حرکت کرے گا میں اس سے بیزار بھی ہوں، ناراض بھی ہوں۔ وہ حلق کا معنی سر منڈوانا، سلق کا معنی ہے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر رونا۔ کسی کی موت ہو جائے، وہ ہمارا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دل میں دکھ ہوگا، آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے، فطری چیز ہے، اسے کوئی کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ رونا نہیں، آنکھ سے پانی بھی نہیں آنا، یہ تو ہونے والی بات نہیں، مگر ایک سین کریٹ کر لینا، چیخنا چلانا، یہ چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اور تیسری چیز خرق، حضور کی زبان بھی دیکھیے کیا پیاری زبان ہے، انا بری ممن حلق و سلق و خرق۔ حلقہ کے معنی سر مڈایا، سلقہ کے معنی چیخا چلایا، اور خرقہ کے معنی پھاڑ لیا کپڑوں کو۔ میت کے پاس آتے ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیں، پھاڑ کر
غم کا مظاہرہ کرنا، یہ چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کی عادتیں، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے عادتیں تھیں، اور وہ عادتیں آج بھی غیر مذہب لوگوں میں یا مشرکوں کے اندر آج بھی باقی ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی عادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، اے مومنو تم جہاں بھی رہو مجھ پہ درود بھیجو۔ حیثما کنتم، تم جہاں بھی رہو، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو، فَصَلُّوا عَلَيَّ، مجھ پہ درود بھیجتے رہو۔ یعنی درود بھیجنے کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھ سکتے ہو۔ گھر میں اگر تم ہو درود پڑھ سکتے ہو، مسجد میں ہو پڑھ سکتے ہو، دکان میں فارغ بیٹھے ہیں پڑھ سکتے ہو، کسی جگہ انتظار میں بیٹھے ہیں اس جگہ بھی درود پڑھ سکتے ہو، جہاں بھی رہو درود پڑھو، مگر اتنا یاد رکھو کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، بلغ یبلغ کے معنی ہے پہنچنا، اسی سے بلغ یبلغ کا معنی ہے پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغاً پہنچانا، بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنا۔ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود مجھے پہنچ کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس 10-12 آدمیوں کے خط آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک خط آیا دیکھتے، پھر دوسرا آیا دیکھتے، تیسرا آیا دیکھتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ کروڑوں لوگ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ہر ایک کا درود نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نبی کو اس میں گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کمال اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کام ہم کر سکتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو ایک ٹیلنٹ ہے، ایک کمال ہے کہ بیک وقت وہ کئی کام کر سکتے ہیں، کئی کام کر لیتے ہیں۔ یعنی گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے کچھ لکھنے کا ہو تو ایک ہاتھ سے لکھیں گے، ایک ہاتھ سے گاڑی چلائیں گے، کبھی کسی سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے، مضمون بھی لکھتے رہیں گے۔ تو ایسے کمالات بعض لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں کہ بیک وقت وہ کئی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کمال کے اندر اعلیٰ رکھا ہے۔ تو درود پہنچتا ہے کا یہ مطلب نہیں کہ درود تو پہنچ جاتا مجھے خبر نہیں ہوتی، بلکہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ درود فلاں نے بھیجا ہے، تو میں درود کو پا کر درود بھیجنے والے سے خوش ہو جاتا ہوں، یہ ہے مطلب۔ تو جب بھی ہم درود پڑھیں اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا یہ درود ہمارے نبی کو پہنچ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہوگی تو درود پڑھنے میں مزہ ملے گا، ایسا مزہ ملے گا کہ آپ کئی بار درود پڑھ کر پھر یہ چاہیں گے کہ درود پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ درود ادھر ادھر بھٹکنے والا نہیں ہے، یہ درود ہم سے نکل کر سیدھے صاحب درود کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ صاحب درود کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے ایک اور حدیث سن لیجئے، آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں کا کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ وہ رات کے حصے میں 1/3 قرآن نہ پڑھ سکے؟ 1/3 قرآن کتنا ہے؟ 1/3 قرآن 10 پارے، 30 پاروں کا ایک قرآن۔ سچ پوچھو تو 30 پارے اور سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ 30 پاروں میں کسی پارے کا جز نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الف لام میم کا وہ حصہ ہے، ایسا نہیں۔ الف لام میم سے پہلے ہے سورہ فاتحہ۔ بہرحال 30 پارے ہیں قرآن میں، تو 30 پارے میں 1/3 1/3 جسے عربی میں کہتے ہیں ثلث، ثلثن عربی میں، اردو میں 1/3 1/3 کتنا رہے گا؟ 10 پارے۔ حضور کہتے ہیں کیا کوئی 1/3 قرآن پڑھ کر نہیں سو سکتا؟ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ اتنا آسان کام بھی کسی سے نہیں ہو سکتا؟ اتنے مجبور ہو گئے تم، اتنے کمزور ہو گئے تم۔ یعجز احدکم، کیا تم میں کا ایک شخص اتنا کمزور، اتنا لاچار ہو گیا ہے کہ وہ رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ عرض کرنے لگے کیف یقرؤ ثلث القرآن یا رسول اللہ، 1/3 قرآن پڑھنا واقعی بہت بھاری کام ہے، 10 پارے حافظوں سے بھی حافظوں کے لیے بھی بھاری ہے۔ چند حفاظ پڑھ سکیں گے، لیکن روزانہ 10 پارے پڑھنا، 10 پارے پڑھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اتنا بھاری ہے کہ آج B.Ed کی کتابیں، ٹیچر ٹریننگ کی کتابوں میں ٹیچنگ میتھڈالوجی اور سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ اس ٹاپک پر جو بحث ہو رہی ہے اور جو رائے دی جاتی ہے، جو سجیشن دیا جاتا ہے، وہ ساری خوبیاں بدرجہ عتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پائی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن بنا دیا، ذہن کے اندر ایک شوق پیدا کر دیا، ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ حضور ایک بھاری کام کو اس انداز میں سنا رہے ہیں کہ وہ بڑا آسان کام، 1/3 قرآن پڑھ نہیں سکتے کیا بات؟ تو پوچھے گا 1/3 10 پارے پڑھنا واقعی بھاری کام ہے، کیف یقرؤ ثلث القرآن، 1/3 قرآن کیسے پڑھے گا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ ہے اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ ہر سورے کا نام اس سورے کے اندر درج رہتا۔ سورہ ناس کا مطلب قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ناس 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 ہے سورہ ناس۔ فلق میں قل اعوذ بالفلق ہے، اس لیے اس کا نام، لیکن سورہ اخلاص میں اخلاص کا نام نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اخلاص کا نام نہیں ہے وہاں پہ، مگر اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں فاتحہ کا نام پورے سورے میں نہیں، مگر اس سورے کا نام ہے سورہ الفاتحہ۔ بعض لوگ الفاتحہ جب کہتے ہیں ہم لوگ اپنے بزرگوں کی عادت کے مطابق تو انہیں بہت برا لگتا ہے، یہ الفاتحہ کیوں بولتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ پر جب لام تعریف لگے گا تو الفاتحہ ہی آئے۔ قرآن ہے، اس پہ لام تعریف لگاؤ القرآن، کتاب لام تعریف لگاؤ الکتاب، مسجد لام تعریف لگاؤ المسجد، اسی طرح فاتحہ پہ لام تعریف لگاؤ تو الفاتحہ۔ تو آپ الفاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ الفاتحہ جو ہے یہ ایک آرڈر ہے یا ایک ریکویسٹ ہے، حکم مانو یا ایک درخواست مانو۔ جیسے آپ جنازے کو لے جاتے ہیں کلمہ شہادت، کیا مطلب؟ کلمہ شہادت پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھو، درود پاک
درود بر پیغمبر مطلب درود پڑھتے رہو. تو الفاتحہ کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھو. اگر اس کی اور وضاحت کروں تو عربی میں تقدیر کا ایک قاعدہ ہے. تقدیر کا مطلب قسمت نہیں ہے. نحو کے اندر عربی گرامر میں تقدیر کا معنی کوئی لفظ ذہن میں ہوتا ہے مگر زبان پہ نہیں آتا, اسے کہتے ہیں یہ لفظ مقدر ہے, یہ لفظ مقدر ہے. تو یہ الفاتحہ جو پڑھے حقیقت میں ہے اقرؤوا الفاتحہ. یہ اقرؤوا مقدر ذہن میں ہے, الفاتحہ مفعول ہے اقرؤوا کا, الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو. تو یہ انڈیکیشن ہے, ورنہ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ الفاتحہ جب امام صاحب کہیں یا کوئی بھی بزرگ کہیں تو سب کو معلوم آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں, تو سورہ فاتحہ پڑھ دو. 100 آدمی ہو تو بیک وقت 100 سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. 1000 آدمی اس محفل میں ہیں تو 1000 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو گئی. تو 1000 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب ایک لمحے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا, اور حضور کے صدقے حضور کے تمام غلاموں کو, ساری امتیوں کو بھی پہنچ گیا. کتنی آسان سخاوت ہے, کتنی آسانی سے ہدیہ جا رہا ہے. یہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا, ہدیہ پہنچ گیا. تو اب چلیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو یک تہائی قرآن ہے, اس کا مطلب قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن. یہ قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ یک تہائی قرآن کے برابر ہے. تم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو گویا تم نے یہ قرآن ختم کر دی. ایک بار پڑھو تو 1/3, 2 بار پڑھو تو 2/3, 3 بار پڑھو تو کیا 3/3. یہ 3/3 مکمل قرآن. 1/3, 2/3, اس کے بعد کیا کہیں گے 3/3 تو نہیں بولتے ہیں, فل پورا ہو جاتا ہو. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک عادت ڈالی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اللہ کا پسندیدہ سورہ, ہر سورہ اللہ کو پسند ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ لازمی رکھا ہے, دوسرے سورے اختیاری رکھا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ ایک لازمی ہے. اس کے بعد جو سورہ آپ ضم کرتے ہیں, یعنی ضم کرنا کا مطلب کیا ہے, جوڑنا, ملانا, ایڈ کرنا, تو اس میں آپ کو اختیار ہے. الف لام سے والناس تک کوئی بھی آیت آپ پڑھو, مگر سورہ فاتحہ یہ پڑھنا ضروری ہے. تو ہم ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں. اور پھر جس کو 3 بار پڑھ لو تو ایک مکمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے, تو آسانی سے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیتے ہیں. پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. نیت کر لیں تو بھی کافی. الفاتحہ پڑھ کر نیت کرتے ہیں کہ اس کا ثواب حضور کو پہنچے. اور ایک اصطلاح بن گیا فاتحہ, ایک اصطلاح, اسے کہتے ہیں اصطلاح عرفی. لوگوں میں یہ لفظ یوں سمجھ لیا جاتا ہے. اگر آپ کے ہمارے گھر میں فاتحہ ہے, کیا مطلب؟ فاتحہ کا مطلب ثواب پہنچانے کا جلسہ ہے, جس میں قرآن پڑھ کر ثواب بھی پہنچائیں گے اور کھانا کھلا کر ثواب بھی پہنچائیں گے. دونوں کام ہو جاتے ہیں. تو اسے مختصر کیا بولتے, فاتحہ کی محفل, فاتحہ کی مجلس. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر. تو یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے. ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا, اس میں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا تو 1/3 قرآن ہو گیا. اتنا بھی نہیں کر سکتا کیا؟ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو ضرور کرو.
ہر رات میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیا کرو۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہے، بزار کی روایت ہے، رواہ البزار۔ قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ زمزم کھانے کے لیے کھانا، بیماری کے لیے شفا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طعام کہہ رہے ہیں، جس کو زمزم، حالانکہ زمزم طعام نہیں ہے، شراب ہے۔ شراب کا مطلب پینے کی چیز، پینے کی چیز کو عربی میں کہیں گے شراب، اور اردو میں شراب کا مطلب الگ ہے، یعنی وہ ناپاک چیز جس کا پینا اللہ نے حرام کر دیا، جسے عربی میں خمر کہتے ہیں۔ تو یہ پینے کی چیز ہے، مگر حضور کہتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ تم معمولی پانی پیو تو بس تم پیو گے، تمہارے پیٹ میں سیر ہی نہیں آئے گی، شکم سیر نہیں بنو گے تم۔ مگر زمزم میں یہ کرامت ہے کہ زمزم کا پانی پی لو تو تم پیتے ہو، پینے کا کام بھی ہوتا ہے اور کھانے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ زمزم کا پانی صرف تمہاری پیاس کو نہیں بجھاتا، تمہاری بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے، روٹی کا کام بھی دیتا ہے، یہ ستو کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ کرامت ہے زمزم، یہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلنے والا چشمہ، اور یہ زمزم اس کا نام کس نے رکھا؟ نام جو زمزم ہے، نام کس نے رکھا؟ روایت ہے کہ بی بی ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، جب دور سے پانی ابلتا ہوا نظر آیا تو دوڑ کر آئی، آ کر پانی کی حد بندی کرنے لگی، جیسے کہتے ہیں نا ایک کٹا بنانا، تو حد بندی کرنے لگی، لیکن پانی ابل رہا ہے تو بی بی ہاجرہ مارے خوشی کے، اللہ کا شکر بھی ہے، خوشی بھی مچل رہی ہے، اب میرے بیٹے کی پیاس کا انتظام ہو گیا ہے، تو خوشی سے پانی سے کہنے لگی کہ اے پانی ذرا تو تھم جا، ذرا تو تھم جا، زم کے معنی تھم جا۔ تو ان کی مبارک، ان کے زبان مبارک سے، ان کی مبارک زبان سے جو لفظ زمزم نکلا، وہ زمزم اس کنویں کا نام ہی بن گیا۔ کب تک رہے گا یہ نام؟ قیامت تک رہے گا۔ تو زمزم کا پانی تمہارے لیے غذا ہے، پانی بھی ہے، روٹی کے برابر ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شفا و سقم، بیماری کی شفا ہے۔ زمزم کا پانی پیو تو اندر ہی اندر کئی بیماریاں نکل جاتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ دنیا کا کوئی پانی اپنے اندر اتنے وٹامنس، اتنے منرلز، اتنی قوتیں اپنے اندر اتنے حیاتی نہیں رکھتا جتنا زمزم کا پانی رکھتا ہے۔ اور زمزم کا پانی آپ لے کر آئیے، بوتل میں رکھیے، 15-20 سال کے بعد بھی آپ اس کو پی کر دیکھیے، تازہ ہی رہے گا۔ آج بھی زمزم کا پانی ہے۔ 2005 کو ہم حج پر گئے تھے، اس وقت تو اتنی پابندیاں نہیں تھیں، فراخی کے ساتھ لے آ سکتے تھے، تو بہت زیادہ زمزم کا پانی کئی بوتل بھر کے صندوق میں رکھ کر لائے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو آج بھی وہ پانی کبھی کبھی پیتے ہیں
تو آج وہی مزہ ہے جو 17-18 سال پہلے تھا۔ یہ ہمارے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے بھی برس ہو جائیں زمزم کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو تبدیلی دوسرے پانی میں آتی۔ دوسرا پانی رکھ کے 4-5 دن کے بعد دیکھو تو اس کے اندر وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، وہ گدلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر میلا پن آ جاتا، جراثیم آ جاتے، پوچھنا کچھ پریشانی آتی۔ لیکن زمزم جو کا تو رہتا ہے، یہ زمزم کی کرامت ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور پھر المعجم الاوسط۔ تو یہ المعجم الکبیر کی روایت ہے۔ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ دینے والا آدمی ہمارا آدمی نہیں، ہمارا آدمی ہمیشہ امانت دار رہے گا۔ تو اگر مسلمان واقعی مسلمان بن جائے، واقعی مسلمان بن جائے، مطلب یہ ہے کہ دھوکہ بالکل نہ دے، تو سارے غیر مسلم مسلمانوں پر اعتماد کریں۔ یہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ ادھر مسلمان کی دکان، ادھر یہودی کی دکان، یہودی آتا مسلمان کی دکان میں خریدتا، تو اس کے یہودی بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس قومی حمیت، قومی غیرت نہیں ہے کہ تو بھی یہودی میں بھی یہودی، لیکن تو وہاں کیوں جاتا؟ تو اس نے کہا تو یہودی ضرور ہے، اگر میں قومی غیرت کی خاطر تیرے پاس آؤں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، وہاں جاتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ تو دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، جیسی چیز ہے بتا کر دیتا ہے، لہٰذا میں ادھر جاتا ہوں۔ یہ تھی مسلمان کی شان، اور اسی امانت داری کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، امانت داری کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے دے وہ ہمارا آدمی نہیں، ہم میں سے نہیں۔ والخداع، حضور فرماتے ہیں والمکر والخداع فی النار، مکر یعنی چال بازی، والخداع دھوکہ بازی، چال بازی دھوکہ بازی، یہ دونوں چیزیں کہاں لے جانے والی ہیں؟ فی النار، جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر دن رات تیری رحمتوں کو نازل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔